یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا اور اس سے قبل ٹیری جونز نے جو ہالینڈ میں کیا اور اس طرح کے ملتے جلتے واقعات جو ہوتے رہتے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ لوگ اس کتاب سے ہار گئے ہیں۔ اگر قرآن کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی تو یہ کوئی تھوڑا کرنے والا کام تھا۔ آزادی اظہار کی بات کرنے والے، بات بات پہ ڈائیلاگ مکالمے کی بات کرنے والے اس سطحیت پہ کیوں اتر آئے؟ اس لیے کہ قرآن کا مقابلہ ان سے ممکن ہی نہیں ہے، اور قرآن نے چیلنج کر رکھا ہے، اور یہ چیلنج آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چیلنج ہے۔ چیلنج یہ نہیں کیا گیا کہ بڑی صورت لے کر آؤ، 3 آیات پر مشتمل ایک صورت ہی لے آؤ، نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب قرآن کا چیلنج قرآن میں موجود ہے اور وہ اس محدود زمانے کے لیے نہیں تھا، قیامت تک ہے کہ صرف 3 آیتیں لے آؤ اس قرآن کے مقابلے میں اور سب جمع ہو جاؤ، وقت بھی جتنا مانگتے ہو، قیامت تک تمہارے پاس وقت ہے۔ تو اگر یہ کام نہیں کر پا رہے اور کتاب رحمت قرآن مجید کے نسخے کو توہین کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ شکست خوردہ لوگ ہیں۔ یہ جو مکالمے کی اور ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، یہ صرف زبان سے اور منہ سے کرتے ہیں۔ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں تو 1450 سال قبل کی کتاب کو برداشت نہیں کر رہے، تو آزادی اظہار کس کا نام ہے پھر تمہارا؟ تو یہ شکست خوردہ لوگ ہیں، قرآن سے شکست کھا گئے، اور انہوں نے ان اپنی حرکتوں سے بتایا ہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب دلیلیں ختم ہو تو گالیاں دی جاتی ہیں، جب بات کرنا نہ آئے تو گریبان کو کوئی پکڑتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اہانت امیز سلوک اس بات کی دلیل ہے کہ آج دنیا قرآن کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، جس طرح ماضی میں قاصر تھی، اور قیامت تک تو اس کا معاوضہ ممکن نہیں ہے، اور جب معاوضہ ممکن نہیں ہوگا تو اوچی ہتھ کنڈے ہوں گے اور اس طرح کی نیچ حرکتیں ہوں گی۔ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کیا، بھلا کسی نے کتابوں کو بھی جلایا ہے، کسی نے کتابوں کی بھی بے حرمتی کی ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ اور آج جو مغرب کے قصیدے پڑھتے پھرتے ہیں، یہ ان مکروہ چہروں کو دیکھیں۔ تو آئیے میں اور آپ اس کتاب سے جڑ کر کے اپنی زندگی کو ان بلندیوں پر لے جائیں کہ پھر ہماری گرد راہ کو بھی کوئی چھو نہ سکے۔ لیکن افسوس یہ کہ یہ چیزیں ہمیں بیدار کرنے کی بجائے، یہ چیزیں ہمیں کھڑا کرنے کی بجائے، کتاب کے ساتھ جوڑنے کی بجائے، الٹا جو ہے وہ ہمارا غیظ و غضب اپنے اوپر ہی برستا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ دوبارہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں ہم تھے، اور 1 انچ بھی آگے بڑھنے کے ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ واقعات امتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، چھوٹے چھوٹے واقعات سے قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن قوم ہو تو کھڑی ہوگی نا، اور جب قوم ہی نہیں ہوگی تو قیامت بھی ٹوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اقبال نے کہا تھا، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اس مٹی سے پھر کچھ بھی نہیں بنے گا، یہ مٹی کی مٹی رہے گی، تودا رہے گا ریت کا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ قیامتیں گزر جائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں امت کو کھڑی کر دیں، اور کتاب رحمت کے ساتھ ہم جو ہے وہ جڑ جائیں، اور اس طرح جڑیں کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا اس کتاب کی تعلیمات کے نتیجے میں ہو، اور پھر دیکھنا کہ دنیا تسخیر کرنے کا راستہ یہیں سے نکلے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ اگرچہ ہمارا دل بہت دکھا ہے اس معاملے کے اندر، اور اس وقت پیدر پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارا دل زخمی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس قوت نہیں ہوگی، شوکت اور حشمت نہیں ہوگی۔ مغلوب قومیں سوائے پیچ و تاب کے اور کیا کر سکتی ہیں؟ غالب قومیں جو ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں، اور فیصلے ہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے، امت نہیں بنیں گے، اس وقت جو ہے وہ ہم اسی صورتحال میں رہیں گے، اور ہمارا وجود جس طرح زخمی ہے، تشتت کی وجہ سے جسم زخمی ہے امت کا، کہ ہم 72-73 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور دشمن اس پہ بہت خوش ہے، اس لیے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ہم آپس میں الجھ کر کے اپنی طاقت کو ایک دوسرے کے اوپر ضائع کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم جغرافیائی تقسیمات پر یقین اس قدر پختہ رکھ لیا ہے، جو ایک مغرب کی سازش تھی۔ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی، عرب ممالک کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا، اور باقی ممالک کو جو ایک وحدت تھی امت کی، اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور یورپ یونین 27 ممالک کے اوپر خلافت سے تصور دے کے دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔
وہ بکھرے ہوئے جڑ کر کے اپنا مشترکہ دفاع، مشترکہ کرنسی اور یہ ساری چیزیں بنا کے، تو وہ باقاعدہ 27 ملک جڑ جاتے ہیں، 50 ریاستیں امریکہ کی ہیں جو جڑی ہوئی ہے اور ایک وحدت ہے۔ تو امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور آج دیکھیے کہ ان ملکوں کی باہم لڑائی سے شام کا کیا حال ہو رہا ہے اور یمن کا کیا حال ہو رہا ہے۔ بلکتے ہوئے یتیموں کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، سب کو اپنے مفادات سے غرض ہے۔ اور یہ امت اس وقت جس طرح زخم خوردہ ہے اور جس اذیت میں مبتلا ہے، کیا کہا جائے اور کیا بولا جائے۔ ہمارا دیش تو اسلام تھا، چاہے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں، کسی بھی گوشے کے بسنے والے ہوں، لیکن ہماری شناخت علاقے بن گئے، جغرافیہ بن گیا، جبکہ ہماری شناخت علاقے اور جغرافیہ نہیں تھا، ہماری شناخت دین تھا۔ ہم سب سے پہلے مسلمان تھے۔